الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کا وہ شہر کہ شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کئی لاکھوں ناظرین نے نام بھی نہ سنا ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی یہ نام پہلے نہیں سنا تھا، لیکن یہاں آ کر دل بہت خوش ہے کہ بظاہر یہ بہت چھوٹا سا شہر ہے، لیکن یہاں ہزاروں اسلامی بھائی آج دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں آئے ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد میں علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں۔ ہماری جو جگہ ہے اجتماع کی وہ بھر چکی ہے، باہر مجھے بہت اسلامی بھائی کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یوں کہا جائے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو امیدیں تھیں کہ کتنے اسلامی بھائی آئیں گے، اس کا انتظام کیا گیا، وہ اوور فلو ہو گیا ہے۔ بہرحال جن کو جگہ مل گئی ہے وہ بھی سکون سے بیٹھے، جن کو جگہ نہیں ملی وہ بھی سکون سے کھڑے رہیں۔ اگر قریب کہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہمیں درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کو ریچین حدیث شریفیر شار مورمو ایروکوم تمہیں دار مجلس کے درو شریفیر مادوں میں شوجے تو کورے ناؤ کارونا تمادیر درو شریف کل قیامت دینے تمادے جنو نور ہو بے۔ کل قیامت کے دن درود پڑھنا نور کا سامان بن جائے گا۔ تو آئیے اپنے اس اجتماع کو مزید مزین کرتے ہیں، مزید آراستہ کرتے ہیں، مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو کہ شائستہ گنج بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے اس میدان اجتماع میں جمع ہیں، آج ہم ایک ایسی ریئلٹی، ایک ایسی حقیقت کے بارے میں انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے کہ دنیا میں مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل، مالدار ہو یا غریب، دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، دنیا کی کوئی بھی بولی بھاشا بولتا ہو، دنیا کے کسی بھی دیش میں رہتا ہو، ایک حقیقت، ایک ریئلٹی ایسی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، مسلمان نہیں بھی ہے پھر بھی اس حقیقت کو مانتا ہے۔ وہ حقیقت کون سی ہے؟ وہ ریئلٹی کیا ہے؟ آج اسی حقیقت کے بارے میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سنیں گے، اور وہ حقیقت ہے موت، وہ حقیقت ہے میوت، ڈیتھ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر کوئی مانتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بنگلہ دیش میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو، افریقہ میں رہتا ہو یا یورپ میں رہتا ہو، موت آ کر رہے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ تمام لوگ مانتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پریا اسلامی بھائرا، مرتیو اوبو دھاری تو اٹا کے کیو او شکار کورتے پار بینا، کوئی بھی اس سے جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ آج سنتے ہیں کہ یہ موت ہے کیا، اس موت کے بارے میں، ڈیتھ کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب سب سے پہلے موت کو بنایا گیا، موت کی تخلیق ہوئی، تو اس وقت کیا ہوا؟ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ زمین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں موت کو پیدا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تب تو ان کی زندگی ایک گدلی سی مقدر ہو جائے گی، یعنی وہ جو زندگی ہے وہ اچھی نہیں رہے گی۔ میرے اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک میں امید کو پیدا کروں گا، اسی لیے مشہور ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا کہ ویران ہونے کے لیے بناؤ اور مرنے کے لیے جنو، یعنی ہر پیدا ہونے والا اس نے مرنا ہے۔ جس نے اس دنیا میں زندگی کا مزہ چکھا اسے موت کا دکھ بھی سہنا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے، موت ایک ایسا ڈور ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر کسی نے پینا ہے۔ کوئی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آج ہزاروں اسلامی بھائی شائستہ گنج بنگلہ دیش کے اس اجتماع میں موجود ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں کوئی ایک ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں مروں گا؟ کوئی ایک؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا، ہر کسی نے مرنا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آئیے کچھ یہ سنتے ہیں کہ موت ہمارے انبیاء علیہ السلام پر کیسے آئے۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص موجود تھا اور ملک الموت جو روح قبض کرتے ہیں وہ فرشتہ تشریف لائے اور اس شخص کو بڑا گھور کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب ملک الموت چلے گئے تو اس شخص نے پوچھا حضور یہ کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے۔ اچھا آپ ایسا کریں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، آپ ہواؤں کو حکم دیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ فرمایا آپ ہواؤں کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے ہند میں پہنچا دے۔ آپ نے حکم دیا، وہ شخص ہند میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا تم اس شخص کو کیوں گھور رہے تھے؟ عرض کی حضور میں یہ پریشان تھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آفٹر اے وائل مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان میں، اور یہ تو آپ کے دربار میں بیٹھا ہے، لیکن جیسے یہ ہند پہنچا میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو پتا چلا کہ ہماری جگہ جو مرنے کی جگہ ہے وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے، طے ہے، اور مرنے کا وقت بھی طے ہے۔ ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور کوئی ایک جگہ بھی طے ہے جب ہم نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کب دنیا سے جانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت کی حاضری کا منظر کیا ہوتا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب فرشتہ آیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے ملک الموت لوگوں کے سامنے کھلم کھلا آتے تھے، یعنی ہمیں نظر آتے تھے کہ فرشتہ آیا ہے اور اب یہ جان لینے آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے تو آپ نے ایک تھپڑ مارا حضرت ملک الموت کو اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹ گئی۔ اچھا اب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا اللہ تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اگر وہ آپ کے مکرم بندے نہ ہوتے تو میں ان پر سختی کرتا۔ ان کے ہاتھ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ موسیٰ سے کہو وہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھیں، جو گائے بیل ہوتا ہے
اس کی پیٹھ پر رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر میں توسیع کر دی جائے گی، ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت نے یہ پیغام دیا کہ حضور آپ ایسا کریں، بیل پر ہاتھ رکھ لیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد تو موت ہی ہے، پھر تو آپ نے دنیا سے جانا ہوگا۔ تو کہا کہ اگر موت ہی ہے تو ابھی روح قبض کر لو۔ چنانچہ حضرت ملک الموت نے ان کو سونگھا اور ان کی موت واقع ہو گئی، انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ جو ہے وہ واپس کر دی گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے چھپ کر آنے لگے۔ پہلے سامنے آتے تھے، نظر آ جاتے تھے، اب ہمیں نظر نہیں آتے، چھپ کر آتے ہیں۔ یہ اسی دن کے بعد ہوا۔ اسی طرح پہلے یہ بیماریاں نہیں تھی، بیمار ہو کے مرتے ہیں نا، امراض نہیں تھے۔ کیا ہوا کہ جب ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی روح قبض کرتے تو لوگ ملک الموت کو لعنتیں اور گالیاں دیتے کہ اس نے مجھے مار دیا، اس نے میرے باپ کو مار دیا۔ تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امراض کو پیدا کیا۔ یہ مرض آ گئے، کوئی بخار میں، کوئی ٹی بی میں، کوئی کینسر میں، کوئی طرح طرح کی بیماریوں میں مرنے لگا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں فلاں بیماری کی وجہ سے میرا باپ چلا گیا۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا۔ تو یہ ایک تو وہ باتیں ہیں کہ یہ موت کس طرح آ رہی ہے، کون لے کر آتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا، رہتی دنیا میں کسی کے پاس ملک الموت اجازت لے کر نہیں گئے، اجازت نہیں لی کہ آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کی روح قبض کر لوں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جبریل امین آتے وہ بھی اجازت لے کر آتے، ملک الموت آتے وہ بھی اجازت لے کر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اجازت ہو تو حاضری دوں۔ جب تشریف لائے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کروں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آپ کی روح قبض کر لوں، اور اگر نہ چاہیں تو قبض نہ کروں۔ آقا کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کی مرضی، آپ بتائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ملک الموت، کیا آپ واقعی اس پر مامور ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، آپ کی زیارت کا رب مشتاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا اے ملک الموت تم حکم الہی بجا لاؤ، تو اب ملک الموت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کو قبض کیا۔ اب آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات طے ہو گئی کہ مرنا کبھی بھی ہے، کسی وقت بھی ہم جا سکتے ہیں، ایک وقت طے ہے، وہ ڈیلے نہیں ہو سکتا، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی طے ہے کہ ہمیں ایک جگہ مرنا ہے۔ اب کیا ہم کوئی جگہ کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں مرنا ہے؟ ہاں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حدیث پاک کی کس طرح پیاری تشریح فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، ہاں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو مدینے میں مرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، کیا دعا فرماتے؟ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور مدینے میں مرنا نصیب فرما۔
ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی آقا کے مدینے میں موت عطا فرما. زندگی سے اچھی آقا کے قدموں کی موت ہے. مدینے میں جو جاتا ہے الحمدللہ وہ حیات جاودانی پا لیتا ہے. چلو چوخٹ پہ رکھ کے سر ان کی قربان ہو جائیں, حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں. جو مدینے میں مرتا ہے گویا وہ زندگی پا لیتا ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ بیتتی کیا ہے, اس کا حال کیا ہوتا ہے. کیا مرنے کی تکلیف بہت زیادہ ہے؟ آئیے سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 چوٹوں سے زائد ہے. 1000 تلوار کے وار کیے جائیں, 1000 اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. مگر اس تکلیف کے بارے میں ہم میں سے کس کو پرواہ ہے؟ کون اس سے اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے؟ سنو سنو, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آسان تر تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے اور پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے. کبھی آپ نے دیکھا روئی جو ہوتی ہے اس کے اندر اگر کانٹے ڈالے جائیں اور جب وہ کانٹے باہر نکالے جائیں تو جس طرح اون سے اس کے ریشے نکلتے ہیں, فرمایا اس طرح انسان کی نزع کے وقت آخری وقت ہر رگ کے اندر کانٹے چپتے ہیں اور ان کے ساتھ روح نکلتی ہے. الامان والحفیظ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شداد بن اوس نے روایت کی کہ موت دنیا اور آخرت کی سب سے زائد ہولناک ہے. یہ آروں کے چیرنے سے, کینچیوں کے کاٹنے سے, ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے. اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کی ڈیفیکلٹیز, موت کی تکلیفیں بندوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب ختم ہو جاتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, وہ ایسی موت ہم سب کے ساتھ آنے والی ہے. کیا ہم تیار ہیں اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے لیے؟ کسی کو ایک انجیکشن لگنا ہو, آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو جب پتا چلتا ہے انجیکشن لگنے والا ہے تو ابھی انجیکشن لگانی پہلے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ بڑے بھی ایسے ہیں جو آج بھی انجیکشن نہیں لگوا سکتے. ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹانکے لگیں گے, ڈرپ لگائی جائے گی, اللہ میں نہیں کر سکتا. کوئی تھوڑا سی مشکل آ جائے, ابھی مشکل آئی نہیں, اس کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. لیکن موت ایک ایسی مشکل ہے جو آج بھی آ سکتی ہے, ابھی آ سکتی ہے, لیکن اس کی ٹینشن کس کو ہے, اس کی یاد کس کو ہے, اس کی فکر کس کو ہے کہ مجھے مرنا ہے, یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے, اور مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے موت سے قبل عمل خیر کی توفیق دیتا ہے. یعنی موت سے پہلے وہ اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے تاکہ مرتے وقت جب دنیا سے جائے تو اچھی حالت میں جائے. اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے اور تاکہ وہ خیر پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں فلاں کتنی اچھی حالت پر مرا. اور جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے یہاں کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے. اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے. یہ خدا سے ملنے کو پسند نہیں کرتی اور خدا اس سے ملنے کو. غور کیجئے, وہ لوگ جو آج گناہوں میں مبتلا ہیں, وہ لوگ جو آج نماز نہیں پڑھ رہے, وہ میرے اسلامی بھائی جو آج شراب پیتے ہیں, وہ مسلمان جو آج ماں باپ کو ستا رہا ہے, وہ مسلمان جو آج گالی گلاج چغلی اور برے معاملات میں سنیما ناٹوں میں مصروف ہے, وہ سوچے کہ کہیں یہ برائی کی طرف مجھے لگا تو نہیں دیا گیا, کہیں میں برے خاتمے کی طرف تو نہیں جا رہا. روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا
جس حالت میں دنیا سے جائے گا، ذرا سوچئے اگر کوئی شراب پیتے پیتے دنیا سے گیا تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ کوئی سنیما ناٹو فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے گیا، موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ کوئی برائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو کہ مجھے رک جاؤ، ابھی مجھے مارو نہیں، ابھی میں توبہ کر لوں. نہیں، ٹائم ڈیسائیڈڈ ہے. شراب پیتے پیتے موت آئی، کیا جواب دو گے؟ کوئی جوا کھیلتے کھیلتے اگر اس کو موت آ گئی، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ ماں باپ کو ستاتے ستاتے موت آ گئی، معاذ اللہ زنا کرتے کرتے موت آ گئی، کسی بے حیا عورت کو دیکھتے دیکھتے موت آ گئی، کسی بے پردہ بے حیا عورت سے بات کرتے کرتے موت آ گئی. ذرا سوچئے یہ کیسی موت ہوگی؟ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جب موت آئے تو ملک الموت کو روک لینا کہ میں اپنے اس برے حال سے اچھے حال میں آ جاؤں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے کہ جس آپ حالت میں مرنا نہیں چاہتے، کہ جس حالت میں آپ مرنا نہیں چاہتے وہی کام کرتے کرتے مر گئے تو واقعی مر جائیں گے. ارے ہم تو چاہتے ہیں ہمیں سجدہ کرتے کرتے موت آئے، ہم تو چاہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئے، ارے ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمیں درود و سلام پڑھتے پڑھتے موت آئے، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمیں اللہ کے گھر میں موت آئے. اے کاش اللہ کرم کر دے ہمیں مدینہ منورہ میں موت آئے. چاہتے ہیں نا آپ سارے، لیکن گناہ کرتے کرتے آ گئی تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ بولتے بولتے موت آ گئی. گالیاں نکالنے کی عادت ہے، کسی مسلمان کو گالی دیتے دیتے موت آ گئی. معاذ اللہ اگر کسی کی شراب پینے کی عادت ہے، شراب پیتے پیتے موت آ گئی. سود کا کاروبار کرنے کی جس کی عادت ہے، سود کا لین دین کرتے ہوئے موت آ گئی. یہ کیسی موت ہوگی؟ کیا جواب دے گا رب کی بارگاہ میں وہ شخص جو حرام کرتے کرتے مرے گا؟ تو دیکھو حرام چھوڑ دو، ورنہ یہ موت بہت بری موت ہے. اللہ سے دعا ہے، یہ ہزاروں لوگ جمع ہیں، یا اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا لے. خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہم سب تیری عطا سے. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں ایمان پر مرنے کی تمنا ہم کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ خوف ہے کہ ہمارا ایمان کہیں چھین نہ لیا جائے، کہیں ہم بری موت میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ سنو سنو، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سنو. میرے آقا جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، مگر ہماری تعلیم کے لیے کیا دعائیں فرماتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دلوں کو پھیرنے والے، مجھے اپنے دل اپنے دین پر ثابت رکھ. اے میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا دل تو کبھی گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، یہ دل کبھی عبادت کی طرف آتا ہے تو کبھی بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، کبھی کسی پر ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یہ دل بدلتا رہتا ہے. دعا مانگتے رہا کرو کہ اے مولا ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما.
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اسلام پر اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. ہماری موت اے کاش رشک والی موت ہو, ہماری موت عبرت والی موت نہ بن جائے مولا, کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا نیک تھا, کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, اور مرتے وقت اس کا کیا حال ہو گیا. اے کاش ہمارے اعمال پر جس طرح دنیا میں پردہ رب نے ڈالے رکھا ہے, موت کے وقت بھی ہمارے عیب نہ کھلے اور ہم اچھی رشک والی, ایمان والی, اللہ کی رضا والی موت پائیں, ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. یہ فکر ہونی چاہیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے چند نشانیاں بھی سنتے ہیں کہ کسی کی مرتے وقت اگر یہ نشانیاں دیکھی جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے, یا آنکھوں میں آنسو آئیں, یا نتنے پھیل جائیں, تو یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. تو مرتے وقت اگر کسی کا یہ حال دیکھو تو سمجھو رحمت کے ساتھ دنیا سے گیا ہے. اور فرمایا اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو, ایسی آواز نکالے. یا رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے لگے تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا مرتے وقت ہمیں آسانی عطا فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے مولا ہمیں اچھی موت عطا فرما, ہمیں نزا کے وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے, آقا کے دیدار کرتے کرتے آقا کی یادوں میں گم, نبی پاک کے جلووں میں گم ہمیں مولا موت نصیب فرما. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب نزع کا وقت آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. ہو سکتا ہے اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ موت کا ذکر اتنا کیوں کر رہے ہیں, یہ بار بار موت کی بات کیوں کرتے ہیں. آئیے میں خود نہیں کر رہا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو بکثرت یاد کرو, بہت زیادہ یاد کرو, ریممبر کرو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو بکثرت یاد کرو, کیونکہ جو تنگ دست ہے اسے یاد کرتا ہے, اس پر فراخی ہوتی ہے, اور جو خوش عیش اور فراخ دست ہوتا ہے اس پر تنگی ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے عقل مند مومن کون ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے, یہ بڑا ہوشیار ہے. میرے آقا سے پوچھا گیا سب سے عقل مند مومن کون ہے. میرے آقا نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے, سب سے زیادہ موت کو یاد کرے, اور موت کے بعد کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے, وہی عقل مند ہے, وہی ہوشیار ہے. کیا ہم موت کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم موت کی تیاری کرتے ہیں؟ سنو سنو, موت کو یاد کرنے کے کیا طریقے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبور کی زیارت کرو, یعنی قبرستان جا کر قبروں کے پاس جایا کرو, یہ موت کو یاد دلاتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, صرف مرنے کا مسئلہ نہیں کہ چلو موت کی تکلیف ہو جائے گی, مرنے کے بعد قبر کیا حال کرے گی, کس سے کیسی تکلیفیں ہوں گی. یہ مرنے کے بعد مردہ بھی جینے والوں سے, کب جنازے میں آنے والوں سے بات کرتا ہے. پریو اسلامی بھائرا, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بورنونا کورین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد کورے چین حدیث شریف ارشار مورمو ایروکوم متو بکتی کے جکون کھاٹے نیے 3 قدم چولار شروع کرے تو کون متو بکتی بولتے تاکہ آر متو بکتیر اے آواز مانوش و جن چارا اللہ تعالیٰ جا کے چاہے انو شاموس تو مخلوق متو بکتیر آواز سنتے پائے. متو بکتی بولتے تاکہ اے امار بھائرا, اے امار جنازہ شریک بھائرا, تما دیر کے جنوں دنیا دھوکائے فلے نہ دے, جباب اما کے دنیا دھوکائے فلے چھے.
দুনিয়া যেন তোমাদেরকে নিয়ে চিন্নি মিন্নি খেলতে না পারে, যেভাবে আমাকে দুনিয়া চিন্নি মিন্নি মুদ্দে পেলে দিয়েছে। আমি যত ধন দৌলত অপরজন করেছি সবকিছু আমি পরিবার জন্য রাখে আসিছি, কিন্তু কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা আমার মালের হিসাবে আমার দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আমি তোমারা দিকে বিদায় নিচ্ছি, और ए বিদায়ী খালে তোমরা আমার জন্য কান্না করতে নো। मुर्दाबाद करता है कि देखो मैं तो फंस गया, तुम ना फंसना। ये जनाजा है ना, जो रोजाना जनाजे में जाते हैं, ये जनाजा पैगाम देता है। जनाजा आगे आगे कह रहा है, ए जहां वालों, जनाजा आगे आगे कह रहा है, ए जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। ए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये जो कब्र का मामला है ये किस कदर सख्त है, याद रखिए। ये कब्रिस्तान में जाना हमें बहुत कुछ याद दिलाता है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं, जाग सुनसान बन है रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। नफ्स पे कोई चाल है जालिम, जैसे खासे बिजार फिरते हैं। ए दुनिया की धुन में मस्त रहने वालों, ए अपने मालो दौलत ही को सब कुछ समझने वालों, ए दुनिया के घर ही को रोशन बनाने वालों, ये सोचने वालों कि मेरा घर रोशन हो जाए। कभी ये सोचा कि हमें दुनिया से जाकर एक कब्र में जाना है, वो कब्र रोशन होगी कि नहीं? सुनो सुनो, हमारे बख्शे बख्शाए आका, मीठे मीठे मुस्तफा, हमें बख्शवाने वाले आका, शाफ़ए यौमे जज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कब्र के ताल्लुक से खौफे खुदा मुलाहिजा हो। चुनाचे हजरत सैयदुना बर्रा बिन आसिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठे और इतना रोए कि आपकी आंसुओं से मट्टी भीग गई, और फरमाया इसके लिए तैयारी करो, कब्र के लिए तैयारी करो, प्रिपरेशन करो अपनी ग्रेव में। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब किसी की कब्र पर तशरीफ लाते तो इस कदर आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोगों ने कहा हुजूर जन्नत तो दोज़ख का तस्करा होता है, आप नहीं रोते मगर कब्र पर बहुत रोते हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले इससे नजात पाए तो बात का मामला इससे आसान है, और अगर इससे नजात ना पाई तो बात का मामला बहुत ज्यादा सख्त है। दिला गाफिल ना हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का, जमीन की खाक पर सोना है, ईंटों का सिराना है। एक बार हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान पहुंचे और कब्र के करीब पहुंचे, एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र करने लगे। किसी ने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन आप यहां कैसे तशरीफ फरमा हैं? फरमाया अभी अभी एक कब्र ने मुझे पुकारा। जरा गौर कीजिए, अमीरुल मोमिनीन से कब्र गुफ्तगू कर रही है। वो कब्र क्या कहती है, सुनो सुनो ऐ मेरे बंगाली इस्लामी भाइयों। कब्र हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु के पोसनो कर लो, या अमीरुल मोमिनीन आपनी अमारती के अता जिज्ञासा कुरेन जोकोन कियो अमार बितोरे आशे अमितार शाते किरोप एसोरोन कोरे। उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु बोलो ओ बोशे बोलोन तो कौन कबूर बोलो, अमी मित्तो बिकतीर कफने काफोर का चिन्नो ब चिन्नो कोरी दी।
और मित्तो बिक्तीर शुरेलेर शमुस्तो मांगशो कया निशेष कोरी दी। कब्र कहती है मैं इसके कफन को तार तार कर देती हूं, इसके तमाम गोश्त पोश को खत्म कर देती हूं। फिर फरमाया, कब्र कहती है ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं इनके जोड़ों का क्या हाल करती हूं। फरमाया कि जरूर बताओ। तो वो कब्र बोलती है, कब्र बोलोन क्या कहती है, हथेलियों को कलाई से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूं। इतना कहने के बाद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु हिचकियां ले लेकर रोने लगे। जब कुछ अफाका हुआ तो कुछ इस तरह इबरत के मदनी फूल लुटाने लगे। ऐ इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में सख्त गुनाहगार होने के बावजूद साहिब इक्तिदार है, वो आखिरत में जलील व खार है। जो इस जहां में मालदार है, वो आखिरत में फकीर होगा। जो जवान है वो बूढ़ा हो जाएगा, जो जिंदा है वो मर जाएगा। माशाअल्लाह यहां बताया गया कि सिर्फ शाइस्तागंज नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों से भी इस्लामी भाई आए हैं। अल्लाह ताला आपका आना, सफर करना, इज्तिमा में बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो जो यहाँ आए अल्लाह से दुआ है मौला उन सबको मदीने की हाजिरी